نہ حدیث میں ملا نہ ایکسپرٹ سے معلوم ہوا، تو یہاں سے دو نظریات الگ ہوئے۔ تشیع نے کہا عقل ہے، عقل کو فالو کیا کہ انسانی عقل کیا کہتی ہے، عقل سلیم کیا کہتی ہے، یہ آخری درجہ ہے کہ عقل سلیم کیا کہتی ہے۔ اہل سنت نے قیاس کا راستہ استعمال کیا، ان کے یہاں عقل نہیں ہے، چار مدرک ہیں، قرآن ان کے یہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، حدیث ان کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، اجماع ان کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ ہمارے ہاں عقل ہے، ان کے یہاں قیاس ہے۔ قیاس کے معنی کیا ہے؟ قیاس کے معنی ہے دو مشابہ چیزوں کا حکم ایک پر لگانا۔ مثال کے طور پر پسینہ بھی لکوڈ ہے، گلاب بھی لکوڈ ہے لکوڈ، لیکن دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ گلاب کو پسینہ سمجھ لینا یا پسینے کو گلاب سمجھ لینا یہ قیاس ہے، یہ عقل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیاس ہے۔ نہیں، اور واضح کروں، دیکھیے میں بچوں کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک نام سنا، شیخ چلی جی؟ آپ سب دیکھیے چہروں پہ ہنسی چھا گئی جی۔ یہ ہر زبان میں ہیں ایسے لوگ۔ شیخ چلی فرد کا نام نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دیجئے۔ شیخ چلی فرد کا نام نہیں، صفات کا نام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انگلش میں مسٹر بین، آپ دیکھیں ان میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی آپ جا کے دیکھیں، ہر ادب میں ملیں گے آپ کو۔ وہ ایک دن اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، درانتی جس میں دستہ نہیں تھا، درانتی میں دستہ نہیں تھا جس سے گھاس کاٹی جاتی ہے، دستہ اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے کھیت کی مین پہ وہ رکھ دیا تھا، گرمی شدت کی، وہ گرم ہو گئی۔ انہوں نے جا کے اس کو اٹھایا تو ان کا ہاتھ جل گیا۔ وہ پریشان ہوئے کہ میرا ہاتھ جلا کیوں؟ اتنے میں سامنے سے ایک آدمی گزرا، اس سے پوچھا میرا ہاتھ جلا کیوں؟ اس نے کہا اس درانتی کو بخار ہو گیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا یہ گرم ہوگا، اس نے کہا اس درانتی کو بخار ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بخار کا علاج کیا ہے؟ کہا اسے پانی میں رسی باندھ کے اسے کنویں میں ڈالو اور 2-3 ڈبکیاں دو، اس کا بخار اتر جائے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، درانتی کا بخار اتر گیا۔ 3-4 دن بعد ان کی اماں کو بخار ہوا، تو وہ سمجھے کہ بخار کا علاج ڈبکی دینا ہے، کمر سے رسی باندھ کے کنویں کے اندر چھوڑا، 3-4 ڈبکیاں دی، ہمیشہ کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں قیاس۔ اور کرنے میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں قیاس۔ اول من قاس ہوا ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ شیطان تھا۔ یہ ہے قیاس۔ اچھا، 4 چیزیں ہو گئی۔ ایک قرآن، عقل کا ابھی میں بحث کروں گا۔ ایک قرآن، دوسرے حدیث، تیسرے اجماع، چوتھے عقل۔ ہمارے یہاں عقل، جناب ابو حنیفہ امام القیاس ان کو کہتے تھے، وہ ہر بات میں قیاس کرتے تھے، قیاس، ہر بات میں قیاس۔ امام صادق کے شاگرد تھے، ابھی میں گفتگو کروں گا، امام جعفر کے شاگرد تھے، شاگردوں میں سے ابو حنیفہ، محمد بن مسلم، حمران بن آیون، ابان بن تغلب، 50,000 حدیثیں یاد تھیں ابان بن تغلب کو۔ کتنے قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6,600
اور کتنی حدیثیں یاد تھیں ابان بن تغلب کو؟ 50,000 حدیثیں یاد تھیں ابان بن تغلب. اور اس کے بعد فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان، وہ کہتے تھے جابر بن حیان کہ امام صادق کے اندر الہی روح جلوہ گر ہے. وہ کٹر شیعہ مانے جاتے تھے اس زمانے میں. ابو حنیفہ کو امام القیاس کہتے ہیں، امام مالک کو امام الحدیث کہتے ہیں. ذرا ذہنوں میں یہ خاکہ رہے تاکہ ابھی کام آئے گا آپ کی. ابو حنیفہ کون ہے؟ امام القیاس. انہوں نے قیاس بہت زیادہ کیا، بہت قیاس کیا. یہ امام صادق کے شاگردوں میں سے تھے. خود انہوں نے کہا لولا السنتان لہلک النعمان. نعمان ان کا نام تھا. ابو حنیفہ کا نام کیا؟ نعمان. امام ابو حنیفہ کا نام نعمان. انہوں نے کہا لولا السنتان لہلک النعمان. اگر امام صادق کی شاگردی کے 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. اس سے پہلے بھی کسی نے کہا تھا. جملہ کہوں زمانہ بدلا، خون نہیں بدلا. زمانہ بدلا، خون نہیں بدلا. اچھا 2 سال امام صادق کی شاگردی کے نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. ایک دن امام صادق گھر سے چلے. توجہ، ایک دن امام صادق گھر سے چلے. ابو حنیفہ اپنے گھر سے چلے. ایک موڑ پر دونوں کی ملاقات ہوئی. ایک موڑ پر دونوں کی ملاقات ہوئی. امام صادق نے عصا لیا ہوا تھا اس دن اپنے ہاتھ میں. عصا پکڑا ہوا تھا، رسول اللہ کا عصا امام صادق کے ہاتھ میں تھا. ابو حنیفہ آئے، سلام کیا امام کو. امام نے جواب سلام دیا. ابو حنیفہ نے کہا کہ پہلی بار میں آپ کے ہاتھ میں عصا دیکھ رہا ہوں. تو امام نے فرمایا یہ رسول اللہ کا عصا ہے ابو حنیفہ. تو جیسے ہی رسول اللہ کا عصا ہے کہا، ابو حنیفہ بڑھ کے عصا کو چومنے لگے. امام نے عصا کو ہٹا لیا. ابو حنیفہ نے کہا میں رسول اللہ کے عصا کو چومنا چاہتا ہوں، آپ چومنے نہیں دیتے. امام صادق نے کہا ابو حنیفہ اگر چومنا ہی چاہتے ہو تو اس لکڑی کو کیا چومو گے؟ یہ میرے ہاتھ کو چومو. بڑی توجہ چاہتا ہوں. لکڑی کو کیا چوم رہے ہو؟ لکڑی کو کیا؟ ابھی جملہ ختم نہیں ہوا. یہ تو عصا ہے، یہ لکڑی ہے، اس کو کیا چوم رہے ہو؟ چومنا ہی چاہتے ہو تو میرے اس ہاتھ کو چومو، اس میں رسول اللہ کا خون جاری ہے. ابو حنیفہ نے کہا دیکھئے قیاس. ابو حنیفہ نے کہا مولا اصل میں یہ سوچ رہا تھا. اب جملہ دے رہا ہوں دیکھنا کیسا آپ سنتے ہیں. جملہ دے رہا ہوں. ابو حنیفہ نے کہا مولا چونکہ اس عصے کو رسول اللہ سے نسبت ہے اس لیے میں اس کو چومنا چاہتا تھا. آپ نے منع کر دیا. امام نے فرمایا ابو حنیفہ نسبتیں غیبت کے زمانے میں ویلیو رکھتی ہیں، ظہور میں نہیں. نسبتیں غیبت کے زمانے میں ہیں، ظہور میں نہیں. جب معصوم سامنے ہوتا ہے تو پھر کتاب سے شریعت دیکھی نہیں جاتی. جب معصوم سامنے ہوتا ہے. سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ جب معصوم سامنے ہوتا ہے تو پھر کتاب مسئلہ مرجع سے نہیں پوچھا جاتا. جی معصوم اگر سامنے ہو تو مرجع سے مسئلہ پوچھا نہیں جاتا. جب معصوم سامنے ہو، امام زمانہ جب ظہور فرما دیں گے تو پھر شریعت کتابوں سے نہیں لی جائے گی، علماء سے پوچھ کے نہیں لیا جائے گا.
خود موجود ہے وقت ظہور، عالم ظہور میں، حضور میں. جب تک امام نہ ہو اس وقت تک ذریح محترم ہیں، شبیہ محترم ہیں. امام جب سامنے ہو، اسی لیے میں نے میرے کلک بھی وائرل ہوئی ہے. آپ دیکھیں، میں نے کینیڈا کے ایک مجلس میں کہا تھا، امام حسین جب مکے سے جا رہے تھے حج کو عمرے سے بدل کے جا رہے تھے امام، لوگ غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے دعائیں کر رہے تھے. یعنی روح دین جا رہا ہے، لوگ غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں. یہ ہے ٹریڈیشن. سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ یعنی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب معصوم آگے ہوتا ہے تو پھر شبیہیں کام نہیں آتی. آپ کو معصوم کو فالو کرنا ہے. چلیے گفتگو رہے گی. 4 چیزیں ہو گئیں، ایک عقل، دوسرے اجماع، تیسرے حدیث، اور چوتھے قرآن مجید. اچھا، قرآن میں اگر کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو دیکھا جاتا ہے حدیث میں. اچھا، حدیث کیا ہے؟ حدیث میں فعل رسول، سکوت رسول، قول رسول. سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ رسول نے کوئی کام کیا ہو تو بھی حجت ہے، رسول نے کچھ فرمایا ہو تو بھی حجت ہے، رسول کہیں چپ بھی ہو گئے ہیں تو بھی حجت ہے. ہر کرم میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ مثال کے طور پر میں بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں. رسول اللہ ایک کپڑے کی مارکیٹ سے گزرے. مثال کے طور پر رسول اللہ کپڑے کی مارکیٹ سے گزرے. رسول اللہ نے دیکھا ایک آدمی ہاتھ سے ناپ رہا ہے کپڑے کو. رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے. آگے رسول اللہ نے دیکھا ایک آدمی گز سے ناپ رہا ہے. رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے. اور آگے بڑھے، رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک آدمی میٹر سے کپڑا ناپ رہا ہے. رسول اللہ گزر گئے، کچھ نہیں کہا. اور آگے گزرے، رسول اللہ نے دیکھا ایک آدمی لکڑی سے کپڑا ناپ رہا ہے. رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا. تو اس کا مطلب ہاتھ سے ناپنا بھی جائز، گز سے ناپنا بھی جائز، میٹر سے ناپنا بھی جائز، لکڑی سے ناپنا بھی جائز. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ناجائز ہوتی، غلط ہوتا تو رسول فوراً ٹوکتے. رسول ہماری طرح کا مصلحت پسند نہیں ہوتا. اگر وہ غلط دیکھتا ہے تو فوراً ٹوکتا ہے. معصوم چپ نہیں ہوتا، وہ فوراً ٹوکتا ہے، چاہے وہ یزید ہی کا دربار کیوں نہ ہو. میں کیا کر جا رہا ہوں؟ چاہے نوکے نیزہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بولے گا ضرور. معصوم چپ نہیں رہ سکتا ہماری طرح. وہ مصلحت کو نہیں دیکھتا کہ بولوں کہ نہ بولوں، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا. یہ معصوم کے یہاں یہ مصلحتیں نہیں چلتی، وہ بولتا ہے. اچھا، کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ملے. اچھا، قرآن میں نہ ملے کا مطلب کیا؟ قرآن میں تو ہر چیز کا حکم ہے. کل رطب و یابس الا فی قرآن مجید، قرآن مبین. ہر چیز کا، ہر خشک و تر کا علم قرآن مجید میں ہے. تو پھر ملتا کیوں نہیں؟ توجہ چاہتا ہوں عزیز محترم. جب ہر چیز کا، ہر خشک و تر کا علم ہے، جی ہاں قرآن میں ہے، اگر مجتہد کا ذہن وہاں تک نہ پہنچے تو کیا کیا جائے؟ سمجھنے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ قرآن میں ہر خشک و تر کا علم ہے. قرآن کے جو ماہرین ہیں، اگر ان کا ذہن وہاں تک نہ پہنچے تب کیا کیا جائے؟ تو حدیث کام آتی ہے. سمجھنے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ پھر حدیث اور قرآن میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا ہے. ان مسائل سے گزرنے کے بعد ایک پروسیس ہے. ایک فتویٰ یوں ہی صادر نہیں ہو جاتا، وہ پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک فتویٰ نکلتا ہے، جاری ہوتا ہے.
ہمارے یہاں 2000 میں بکنے والا فتویٰ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں. پوری ایک خالی حدیث پہ غور نہیں کرتے، پورا ایک پروسیجر ہے، اس سے گزرنے کے بعد ہی فتویٰ سامنے آتا ہے. اچھا، رسول اللہ کو، توجہ میری طرف رکھیے، رسول اللہ کو معلوم تھا کہ آگے حالات خراب ہوں گے، اسلام پھیلے گا، فتوحات ہوں گی، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے، لہذا رسول نے اپنے بات کے لیے 2 چیزوں کو چھوڑا، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. فرق کہاں سے آیا معلوم ہے آپ کو؟ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی یہاں سے رسول اللہ پہلے فرما گئے تھے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اہل بیت. جب کتاب سے تمہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھنا. ایک مکتب فکر نکلا، اس نے کہا ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ جن لوگوں نے کہا اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، انہوں نے قیاس کرنا شروع کیا. سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ قیاس کرنا شروع کیا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے دین میں. اب ظاہر سی بات ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ترجمے تک غلط ہوئے، اس لیے کہ آل محمد کی جو رسول اللہ نے، اور یہ صرف اہل تشیع کی کتابوں میں نہیں، یہ اہل سنت اور اہل تشیع سب کی کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. یہ تمام متفقہ حدیث ہے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، اہل بیت بھی ہوں تشریح کرنے کے لیے. یہ تشریح کیا ہوتی ہے؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک آدمی پارٹیشن سے پہلے، جس وقت انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی، برٹش امپائر کے زمانے میں، مشاعرہ ہو رہا تھا. ایک شاعر شعر پڑھ رہا تھا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. تو ہندوستانی داد دے رہے تھے، انگریز بھی ایک اٹھ کے داد دے رہا تھا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. انگریز بھی داد دے رہا تھا. ایک ہندوستانی نے پوچھا کوہنی مار کے کہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن آپ داد کیوں دے رہے ہیں، آپ نے کیا سمجھا؟ اس نے کہا میں نے تم سے اچھا سمجھا ہے، میں نے تم سے اچھا سمجھا. تم کیا سمجھتے ہو اردو کو؟ جیسے میں سمجھتا ہوں، میں گورا ہوں لیکن اردو تم سے اچھی سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا کیا سمجھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا شاعر کہتا ہے امیر غریب سب جیل کو چلا گیا، یعنی اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. اسیر کا ترجمہ انگریز نے سمجھا سب کو جیل میں ڈال دیا. ہم ہوئے تم ہوئے کہ جیسے انگریزوں کی اردو فہمی، ویسے مسلمانوں کی اہل بیت کے بغیر قرآن فہمی. غور کیجئے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، غور کیجئے. آیت ترجمہ ہوا اہدنا الصراط المستقیم. سنیے میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. 5 ٹائم مسلمان کہتے ہیں پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا. جی یہ میرے ننیال والوں کا ترجمہ ہے، میری ننیال کا ترجمہ ہے. میں لڑانا نہیں چاہتا، حرام ہے. سنی شیعہ دونوں متحد ہیں،
صرف احکام کا کچھ فرق ہے. اچھا میں آپ کو وضاحت کروں گا. میری ننیال والوں کا ترجمہ ہے پروردگار سیدھا راستہ 1400 سال سے دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ دکھا. ہمارا ترجمہ ہے اہل تشیع کا پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. وہ کہہ رہے ہیں دکھا, ہم کہہ رہے ہیں قائم رکھ. لوگ جھگڑتے ہیں, میں نے کہا جھگڑا مت کرو, کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ترجمہ بھی صحیح ہے, یہ ترجمہ بھی صحیح ہے 100%, کوئی فرق نہیں ہے, غلط نہیں ہے. لڑو نہیں, جھگڑو نہیں, لڑائی اچھی چیز نہیں ہے. اختلاف اپنی صفوں میں پیدا مت کرو. سیدھا راستہ دکھا, یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. سیدھے راستے پہ قائم رکھ, یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. جن کو نہیں ملا وہ کہہ رہے دکھا, جن کو مل گیا وہ کہہ رہے قائم رکھ. زیادہ فرق نہیں ہے. 1400 سال سے کہہ رہے ہیں دکھا دکھا دکھا. اگر بیل چار کدال لے کر کھڑے ہو گئے ہوتے تو اب تک بن گیا ہوتا وہ سیدھا راستہ کہ جو آج تک مسلمان جس کے لیے دعا کر رہے ہیں. کتنے بڑی بڑی سڑکیں ان لوگوں نے بنا دی, کتنی سیدھی سیدھی سڑکیں بنا دی. آپ نے دیکھا وہ, آپ امریکہ جائیے, سڑکوں کا جال بنا دیا انہوں نے. تو سیدھا راستہ بنانا کون سا مشکل کام تھا, بن جاتا سیدھا راستہ. کدال لے کے کھڑے ہو جائے تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی, پریکٹکس میں آؤ, سیدھا راستہ بنا دو. آج تک وہ سیدھا راستہ نہیں ملا. مل بھی جائے تو فائدہ نہیں ہے. اگر سیدھا راستہ کسی کو مل بھی جائے تو بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا. کیوں آپ کہیں گے, جی ہاں, جناب موسیٰ سے زیادہ کوئی سیدھا راستہ ہو سکتا ہے. جناب موسیٰ نے جو دریا میں, فرعون کہاں ڈوبا جی, دریائے نیل میں ڈوبا نا. اٹلانٹک میں نہیں ڈوبا, پیسیفک میں نہیں ڈوبا, وہاں پاکستان کے ستلج میں, روی میں, چناب میں, وہاں نہیں ڈوبا. آنٹریو لیک, معلوم ہے آپ کو 7 بڑے سمندر ہیں اور 50 چھوٹے چھوٹے سمندر ہیں دنیا میں. سمندر 75% آکسیجن انسانوں کو فراہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بڑی نعمت ہے. سمندر جو ہے نا, سمندر, یہ جو پانی ہے سمندر ہے, یہ 75% آکسیجن سمندر سے ہمیں ملتی ہے, سمندر فراہم کرتا ہے. تو کہاں ڈوبا, دریائے نیل میں ڈوبا. اچھا, موسیٰ کا بنایا ہوا راستہ, اس سے سیدھا راستہ, اس سے بڑا صراط المستقیم دنیا میں کہیں نہیں ہے. نبی کا بنایا ہوا راستہ, نبی کا بنایا ہوا. جب بیچ دریا میں پہنچا فرعون تو دونوں موجیں جو ادھر ادھر ہو گئی تھی مر کے فرعون میں گلے ملنے لگی. جب ڈوبا تو موسیٰ کے بنائے ہوئے رستے میں ڈوبا. ایک نبی سے اچھا سیدھا راستہ کوئی بنا نہیں سکتا. نبی کا راستہ ہی صراط المستقیم ہوتا ہے. مگر وہ صراط مستقیم میں فرعون ڈوبا. تو مسلمانوں اتنا سمجھ لو, راستہ نہیں بچاتا, رہبر بچاتا ہے. میں کیا کہنے جا رہا تھا محترم, راستہ نہیں بچاتا ہے, رہبر بچاتا ہے. اچھا, 2 باتیں ہو گئیں. قرآن, برنارڈ شاہ کا نام آپ نے سنا جی, برنارڈ شاہ کہاں پیدا ہوا یہ جی, انڈیا کو بھی آیا ہے. برنارڈ شاہ آئرلینڈ میں پیدا ہوا. بڑی لمبی عمر اس نے پائی, لمبی عمر, برنارڈ شاہ نے لمبی عمر پائی. میڈیا والوں نے اس سے پوچھا آپ کی لمبی عمر کا راز کیا ہے. اس نے کہا میں سر کو ٹھنڈا رکھتا ہوں اور پیروں کو گرم رکھتا ہوں.
تو لوگوں نے جا کے سر کے اوپر برف رکھنا شروع کیا اور پیروں کو ہیٹر سے سیکنا شروع کیا. چند ہی دنوں میں سب کو ملیریا ہو گیا. ڈنڈے لے کر آئے, مردود تو بچنا چاہتا ہے اور ہم کو مارنا چاہتا ہے, تو زندہ رہنا چاہتا ہے, تو نے کون سا نسخہ بتایا؟ اس نے کہا تم نے میرے کلام کو سمجھا ہی نہیں. سر کو ٹھنڈا رکھتا ہوں کا مطلب ہے میں غصہ نہیں کرتا, پیروں کو گرم رکھتا ہوں کا مطلب ہے میں جم کو جاتا ہوں, میں ایکسرسائز کرتا ہوں, میں واکنگ کرتا ہوں. جب ایک معمولی برنارڈ شاہ کا کلام بغیر تشریح کرنے والے کے سمجھ نہیں آتا تو اللہ کا کلام بغیر اہل بیت کے مسلمانوں کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ پرابلم یہاں سے شروع ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ لطف آ رہا ہے نا آپ کو؟ چینج کر دوں؟ جاری رکھوں؟ اچھا, ایک مکتب فکر چلا, رسول اللہ کو معلوم تھا آگے حالات خراب ہوں گے, انہوں نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا, اور ایک مکتب فکر نے کہا ہمیں قرآن کافی ہے, ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ آگے چل کر جنگیں ہوئی. کہاں؟ عراق میں. سمجھ رہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ اب میں کچھ نام لینا نہیں چاہتا. جنگیں ہوئی, حکومت کی کشاکش شروع ہوئی, سمجھ رہے ہیں آپ, اور اختلاف ہوا, نئے نئے مسائل پیدا ہوئے. حجاز میں حالات پرسکون تھے, عراق کے حالات خراب ہوئے, تو حجاز میں حدیث کے اوپر زیادہ کام ہوا. حجاز میں